اس تربیتی ورکشاپ میں 12 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شریک تھے۔ یہ سب ایک بڑے گروپ میں سے منتخب کیے گئے تھے، لیکن لسانی اور علاقائی حوالوں سے ان سب کا پس منظر مختلف تھا۔ دیہی اور شہری علاقوں کا فرق بھی واضح تھا۔ تعارف کے دوران ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور ان بھائی بہنوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ جوابات سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی 2 ایسے نہ تھے جن کے بھائی بہنوں کی تعداد یکساں ہو، اور اگر تعداد یکساں ہو تو بھائی اور بہنوں کی ترتیب بھی اور ان کی عمروں میں فرق بھی یکساں ہو۔ اگلا سوال تھا کہ اپنے بچپن کو یاد کر کے بتائیں کہ کیا آپ آپس میں لڑا بھی کرتے تھے؟ توقع کے عین مطابق ایک کے علاوہ سب بچوں کا جواب اثبات میں تھا۔ جس ایک کا جواب نفی میں تھا اس نے بتایا کہ اس کا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر اس سوال کا جواب اس نے بھی اثبات میں دیا کہ اسکول کی ابتدائی کلاسوں میں اس کا دیگر طلباء کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ جھگڑا ہو جائے تو ختم کس طرح ہوتا تھا؟ جوابات میں کچھ تنوع تھا۔ یہ ظاہر ایک فطری بات ہے، لیکن بعض باتیں کافی لوگوں میں مشترک تھیں۔ مثلاً یہ کہ کچھ وقت گزرتا تو جھگڑا بس خود بخود ہی ختم ہو جاتا۔ دوسرے یہ کہ 2 کے درمیان جھگڑا ہوتا تو کوئی تیسرا بہن بھائی یا والد اور والدہ میں سے کوئی ایک مصالحانہ کردار ادا کر دیتے تھے۔ یہ بات بھی تقریباً مشترکہ تھی کہ جھگڑے کے اختتام میں ایک فیکٹر یہ ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت ہو جاتا اور سب گھر والے مل بیٹھتے تو بات آئی گئی ہو جاتی۔ تربیتی ورکشاپ کا ہدف ان نوجوانوں کو معاشرے میں موجود تنازعات کو حل کرنے کی تربیت دینا تھا۔ اسی تناظر میں ٹرینر نے سوال و جواب کے اس سلسلے سے حاصل ہونے والے چند نتائج پر گفتگو کی۔ اول یہ کہ آپ میں سے ہر ایک منفرد ہے۔ کسی بھی گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد اول تو یکساں ہے ہی نہیں، اور اگر مجموعی تعداد یکساں ہے تو بھی بھائیوں اور بہنوں کی تعداد میں فرق ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو ان کی ترتیب میں فرق ہے، کہیں بھائی بڑا ہے تو کہیں بہن، اور پھر بھائی بہنوں کی عمروں کے درمیان فرق مختلف ہے۔ تو کیا اس کا کوئی اثر انسانی شخصیت کی تشکیل پر بھی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ان میں سے ہر چیز انسان کی شخصیت اور مزاج کی تشکیل پر اثر ڈالتی ہے۔ مثلاً ایک ہی خاندان میں پلنے والے بچوں میں سے بڑے بچوں کو شروع میں والدین کی توجہ نسبتاً زیادہ اور بلا شرکت یعنی ایکسکلوسیو ملی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری جانب والدین اس وقت زیادہ تجربہ کار بھی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس بعد میں آنے والے بچوں یعنی چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک جانب نسبتاً زیادہ تجربہ کار والدین ملتے ہیں، اور دوسری جانب ان بچوں کو والدین کی طرف سے ملنے والی توجہ بلا شرکت نہیں ہوتی، اور پھر خود بڑے بھائی بہن کی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے کتنے ہی اور عوامل کی بنا پر دنیا میں آنے والا ہر انسان، جسے اللہ نے پہلے ہی منفرد بنایا ہوتا ہے، اپنی انفرادیت میں اور بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعارف کی اس نشست میں نمایاں ہونے والا دوسرا پہلو بھی دلچسپ تھا۔ یہ پہلو کہ مختلف خاندانی اور معاشرتی پس منظر رکھنے کے باوجود یہ کوئی استثناء نہیں کہ بچے جھگڑتے نہ رہے ہوں، یعنی کھٹ پٹ ہو جانا، ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہونا اور حتیٰ کہ تنازعات اور جھگڑے ہو جانا بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ باہم پیار اور محبت اتنا ہو کہ ان معمولی باتوں کو دشمنی کا عنوان نہ بننے دیا جائے۔ کچھ وقت گزرے تو چیزیں از خود ٹھیک ہو جاتی ہیں، ورنہ یہاں آپ خود، آپ کے بھائی بہن اور والدین کام آتے ہیں جو جھگڑوں کو بڑھنے نہیں دیتے۔ تعارفی مرحلے میں اس سوال و جواب سے یہ پہلو بھی نکھر کر سامنے آیا کہ گھر میں تمام اہل خانہ کا کھانے پر جمع ہونا آپسی تعلقات کی بہت سی الجھنوں کو سلجھا سکتا ہے، اگرچہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب والدین اور گھر کے بڑے اس موقع کو شعوری طور پر استعمال کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر اور خاندان انسان کے لیے ایک اولین تربیت گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے ضمن میں، اور سب سے بڑھ کر باہم کسی اونچ نیچ کو سلجھانے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس کا اولین انحصار گھر کی تربیت پر ہی ہوتا ہے۔